السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 12ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کی ایک تحریر کردہ نعت ہے، نعت شریف ہے. تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین پہ تاکہ اسکرین میں جا کے میں آپ کو یہ نعت بھی پڑھ کے سناؤں اور ساتھ ہی ہم اس کی آج مشق بھی مکمل کریں گے. چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 12ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی ایک حمد ہے. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہو. تو یہ حمد میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر ہم اس کی مشق بھی کریں گے. شروع کرتے ہیں. پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو لطف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کا انعام و اکرام، وہ اس کے سارے تمام بندوں تک پہنچتا ہے. اور کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، یعنی وہ اپنی ہر مخلوق کو اس کا رزق کو، اس کی تمام جو لوازمات ہیں زندگی کے، وہ سب اس کو پہنچاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کا رب ہے، اس لیے اس کی ہر شے کو اس کا جو رزق ہے یا اس کی جو مطلوبہ ضروریات ہیں وہ پہنچانا وہ اللہ کا ہی کام ہے. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. یعنی اس کی جو یہ اس بات کی گواہی کہ وہ یکتا و تنہا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اس کی اپنی ذات اس کی گواہی دے رہی ہے. دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا، یعنی اللہ کا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور اسی کا نام ایک سچا ہے. اور باقی سب باتیں جو کوئی دعوے کرتے ہیں تو وہ سب جھوٹے ہیں. ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیام اس کا. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، یعنی فضا کا ایک ذرہ جو ہے وہ اسی کی داستان، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیام اس کا. اور ہوا کا ہر جھونکا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو یعنی اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے. سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا. سراپا معصیت کہتے ہیں گناہ کو. سراپا معصیت میں ہوں یعنی میں تو گناہوں میں غرق ہوں. سراپا مغفرت وہ ہے اور وہ سراپا مغفرت ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. خطا کوشی روش میری، یعنی خطا کرنا میری عادت ہے، میری فطرت میں ہے. خطا پوشی ہے کام اس کا، اور اس کا کام ہے معاف کر دینا. یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ کام وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا ہے دامن تھام اس کا. یعنی میرے جو افتادگی، یعنی میں جو مطلب کہ کسی وجہ سے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی میرے حق میں اس کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ میں جب کسی تکلیف میں ہوتا ہوں تو میں اللہ کا ہی نام لیتا ہوں، میں اس کا دامن تھام لیتا ہوں. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کا جو پیغام ہے وہ چونکہ اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا، لہٰذا اب یہ زمین کے بسنے والوں پر ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچائے اور وہ اس سے اپنے اگلے والوں کو پہنچائے. اور اس لیے یہ حجت یعنی یہ تمام ہوتی ہے. اور اب جو دنیا میں جو انسان پیدا ہوئے ہیں ان کی اب آخرت میں پکڑ اسی بات پہ ہوگی کہ انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وجود کے متعلق کافر جو ہے وہ رہ کر مختلف باتیں یعنی افواہیں پھیلاتے رہے اور اس کو ماننے سے انکار کرتے رہے، لیکن آخر کار اپنا جو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اس کو
بیشتر لوگوں نے یعنی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کی مخلوق ہے، اس نے آخر کار تسلیم کیا کہ اللہ کی ایک ذات ہے۔ اور یہ آپ کو دیکھیں کہ اگر موجودہ دور میں آپ سائنس کو دیکھیں تو سائنس نے بھی بالآخر تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، کیونکہ یہ کائنات کا نظام بغیر کسی چلائے اس طرح چل نہیں سکتا۔ تو عزیز طلباء، ابھی جو میں نے آپ کو حمد پڑھ کے سنائی تھی وہ اس کی جو تشریح تھی وہ میں کر چکا ہوں، وہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب ہم اس کے جو مشق کے سوالات ہیں وہ حل کریں گے تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں اور آپ آئندہ آپ کو یہ امتحان میں کام آئیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ ہے، شاعر نے حمد میں باری تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ تو جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ جواب میں ہم نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بار بار کی خطاؤں کے باوجود اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لغزشوں سے سبق حاصل کرنے کا موقع عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا کلام اور اپنا حکم اپنے بندوں تک پہنچا کر اپنے بندوں پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ ہے پہلا سوال کا جواب۔ نمبر 2، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ دور جام، لطف عام، تشنہ لب، خطا کوشی، خطا پوشی۔ تو اس کا جواب ہے کہ دور جام کہتے ہیں کہ جیسے جام جو ہے وہ ہر ایک کے آگے پہنچے، تو یہ اصل میں شاعرانہ ایک وہ ہے ترکیب، لیکن اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ حسب ضرورت سب کو اس کا رزق پہنچتا ہے۔ لطف عام وہ شاید جو سب کو لطف دے، یعنی اس کا لطف عام یعنی اس کے جو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ ہر شخص تک پہنچتے ہیں، اس کی مہربانیاں ہر شخص تک پہنچتی ہیں۔ تشنہ لب کسی کا کسی شے کو حاصل نہ کر سکنا، اسے کہتے ہیں تشنہ لب۔ تشنہ کہتے ہیں لب یعنی ہونٹوں تک نہ پہنچنے والی چیز، یعنی پیاسا رہ جانا۔ تو پیاسا اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شے کسی کو اگر حاصل نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تشنہ لبی۔ خطا کوشی کے معنی ہیں غلطی کرنے والا، خطا کوش غلطی کرنے والا، خطا پوشی غلطی کو چھپانے والا۔ تو جناب یہ سوال نمبر 2 ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے۔ تشنا، معصیت، روش، محبت، سعد اور تحمل۔ تو یہ ہم نے آپ کے تمام اعراب لگا دیے ہیں، یہ لکھ دیا ہے میں نے یہاں پر، آپ ان کو دیکھ لیجیے اور یاد کر لیجیے۔ سوال نمبر 4، اس شعر کی تشریح اپنے استاد کی مدد سے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے کیجیے۔ اور یہ شعر کیا ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے جناب کہ اس شعر میں شاعر نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو گواہ بنا کر فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اب یہ آنے والی نسلوں پر فرض ہے کہ وہ آئندہ آنے والوں کو یہ پیغام پہنچائیں، اور اس طرح اللہ کلام اور پیغام قیامت تک انسانوں تک پہنچتا رہے گا۔ حضور کے خطبے کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ وہ یہ جو وہی میں نے یہ جو آپ کے آیت میں پڑھ کے سنائی کلام، یہ اللہ کے کلام میں قرآن شریف میں یہ ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور نے یہ آخری خطبہ جب حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، تو اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ تو یعنی اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا تھا اس پہ مہر تصدیق لگا دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو کچھ بھی حضور نے فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 5، اس ہم کے قوافی اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ تو جواب ہے اس کا، قوافی کیا ہے اس کا؟ جام، عام، نام، پیام، کام، تھام، کلام، تمام۔ تو قوافی یہ اس کے قوافی ہیں۔ تو قوافی کسے کہتے ہیں؟ وہ یعنی ہم آواز الفاظ جو شعر میں جو کسی نظم میں یا غزل میں آتے ہیں۔
ردیف سے کیا ردیف ہے اس کا، یعنی الفاظ جو کسی بھی شعر میں بار بار آئیں، آخر میں بار بار آئیں، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو قوافی بھی اور ردیف کا بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو جناب آج آپ کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے، اگلے سبق کے لیے آئندہ حاضر ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، یہ 12ویں کلاس سے سبق نمبر 15 جو ایک ہم شریف تھی۔ تو انشاءاللہ آئندہ سبق کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ سبق کی اطلاع فوری طور پر ہو جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے، اور اس چینل کے بارے میں اپنے دیگر دوستوں کو بھی اطلاع دیجیے تاکہ وہ بھی اس فری ٹیوشن سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔